بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مصیبت میں نماز کا سہارا۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہونا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کے باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی کسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف کو ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آگے آ رہا ہے۔ انہی کا یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گھڑے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کسی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہونا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی افاقہ ہو گیا، اچھا لگا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتہ آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت نیک بختی اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدہ حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہوا۔ حضرت نضر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کبھی ایسی نوبت آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی پناہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ذرا سی بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کسی قسم کی تنگی پیش آتی تو ان کو نماز کا حکم فرمایا کرتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے۔